روزہ خدائے بزرگ سے شعوری تعلق کو بیدار رکھنے کی مشق کے حوالے سے قدیم ترین عبادت ہے۔ قرآن مجید سے بھی اس بات کی انہی معنوں میں تائید ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم خدا سے شعوری تعلق کو بیدار رکھو۔ یہود کی معزولی کے ساتھ نئی امت مسلمہ کی تاسیس کے موقع پر مسلمانوں کو خدائے بزرگ کی طرف سے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ مسلمان نزول قرآن کے مہینے کو عبادت کے لیے خاص بنا کر پورے سال بیدار رہنے کی مشق کریں۔ وہ چند رسوم و رواج کو اختیار کر کے موسمی مسلمان نہ بنیں۔ اس ماہ سیلف کنٹرول میں روزہ رکھ کر قرآن مجید سے تعلق بنا کر ہر سال خود کو اس طرح توانا کریں کہ شیطانی قوتیں ان سے قریب آنے سے بیدار ہو جائیں۔ شیطان کا جکڑنا انہی معنوں میں ہے۔ شیاطین کے جکڑنے کے مفہوم کو مزید سمجھنے کے لیے میں نے یہاں جناب وحید الدین خان صاحب کی ایک فکر انگیز تحریر روزے کا فائدے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تحریر یہ بتاتی ہے کہ بندہ مومن کس طرح شیاطین جن و انس کو اس ماہ میں خود سے دور رکھ کر منفی قوتوں کو پابند سلاسل کر کے خدائے بزرگ کی قربت حاصل کرے۔ آئیں اس گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہوئے محترم وحید الدین خان صاحب کی تحریر کو سنتے ہیں۔ تحریر روزہ کا فائدہ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے اور خدا کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب امتوں میں سے کوئی امت روزے کا التزام کرتی ہے تو اس کے شیطانوں کو بیڑیوں میں باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت 112 بتاتی ہے کہ اور ہم نے انسانوں اور جنوں کے اشرار کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ حدیث کے مطابق روزہ ان دونوں ہی قسم کے شیطانوں سے نجات دینے والا ہے۔ جو قوم حقیقی طور پر روزے کے اوپر قائم ہو جائے اور ان دونوں ہی قسم کے شیطانوں سے محفوظ ہو جائے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قسم کے شیاطین کے لیے انسان کے اوپر قابو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ شیطان جن لوگوں کے نفس کو خواہشوں کے فریب میں مبتلا کر کے ان کے اوپر قابو پاتے ہیں اور پھر جدھر چاہتے ہیں ان کو ادھر لے جاتے ہیں۔ شیطان انس کے لیے بھی انسان کے اوپر قابو پانے کا راستہ یہی ہے۔ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے انسان کا نفس بھڑک اٹھے، اور جب انسان کا نفس بھڑک اٹھتا ہے تو وہ اپنی عقل کھو دیتا ہے۔ پھر شیاطین انس کو موقع مل جاتا ہے کہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کریں۔ روزہ آدمی کے نفس کو زیر کرتا ہے، وہ آدمی کی حیوانی جذبات کو گھٹاتا ہے، اس کی ملکوتی جذبات کو ابھارتا ہے۔ اس طرح آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ نفسیاتی خواہشوں کا شکار نہ ہو، وہ اشتعال انگیز باتوں پر بھڑک کر قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ اس طرح روزہ شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں کو گویا اس طرح زنجیروں میں باندھ دیتا ہے کہ وہ انسان کے اوپر اپنا اثر ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تحریر وحید الدین خان، آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔